کیو ایم اب جو احتجاج کر رہی ہے یہ احتجاج اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا نا جب وہ رجیم چینج کے موقع پر زرداری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب سب بہادر آباد آ رہے تھے. اس وقت اتنی ویلیو تھی ان کی، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ بھئی آپ یہ کام کرا دیں ہمارا، تو وہ کام ہو جاتا اس وقت. تو اس وقت تو انہوں نے وزیر حاصل کر لیے، گورنر حاصل کر لیے، ایڈمنسٹریٹر حاصل کر لیے، اور اس کے بعد رجیم چینج میں پورا حصہ ڈال دیا. ملک افراتفری کا شکار ہو گیا، انتشار کا شکار ہو گیا. یہ کس کے ذمہ جاتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے سب دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی سرا ملتا ہے؟ تو آپ نے کراچی کے مینڈیٹ کی یہ توہین کی نا، کہ اپنا ووٹ بیچا. کراچی کا مینڈیٹ جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے بیچا، اور بیچنے کے بعد کراچی کے لیے نہ آئین کی آرٹیکل 148 کے مطابق اختیارات لیے. کہتے الیکشن اب وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور بلانے کے بعد منظور کرا لیجئے، تمام اختیارات منتقل کر دیجئے. کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اور کیوں نہیں کیا یہ کہ آپ وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرواتے؟ اس وقت تو سب تیار ہو جاتے. اس وقت تو یہ بالکل ابتدا تھی، سب صحیح تھی. جب آپ نے وہ کام اس وقت نہیں کیا تو پھر انہی حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر آپ نے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی، الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کی. لامحدود مدت کے لیے ملتوی کرانا چاہتے تھے یہ لوگ، کسی بھی طریقے سے بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتے تھے. اور جب بالکل آخری گھنٹے تک کام کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی تو انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا. دیکھیں 2015 میں حلقہ بندیاں صحیح تھیں کیا یہ جس ضمنی انتخاب قومی اسمبلی کے لڑ رہے ہیں یہ حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں؟ کیا کراچی کی جو نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں وہ یہی بنتی ہے جتنی نمائندگی دی گئی ہے؟ 35 سال سے یہ اقتدار میں ہے، 35 سال سے ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. انہوں نے اس مردم شماری کے اوپر اس میں کیوں نہیں کام کیا؟ بلکہ انہوں نے تو پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر منظوری دی تھی اس کابینہ میں، اور اس منظوری کے بعد مردم شماری لیگلائز ہو گئی تھی، جسٹیفائیڈ ہو گئی تھی. تو اس لیے بجائے اس کے کہ یہ تنقید جماعت اسلامی پہ کریں، یہ تنقید تو خود انہیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن کے خود کرنے کا ہے وہ ہمیں دھرنے دے کر کیوں کرنا پڑتا ہے؟ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دھرنے کیوں دیتے ہیں. بھائی ہم تو نہیں دینا چاہتے دھرنے، آپ کام کریں، آپ انصاف کریں، آپ اپنے پورے سسٹم کو دھاندلی سے پاک کریں، آپ حکومتی انفلوئنس سے اس الیکشن کو آزاد کریں. آپ جب اچھا کام کرتا ہے الیکشن کمیشن تو کیا ہم تعریف نہیں کرتے؟ کیا یہ گواہ نہیں ہے کہ ہم نے مسلسل یہ بات کہی کہ اس الیکشن کو منعقد کرانے میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے؟ آپ ضمنی انتخاب کا اعلان کریں، 11 تاریخ سے پہلے ہوگا، ہم احتجاج نہیں کریں گے. اگر دھرنا اچھا نہیں لگتا ہم دھرنا نہیں دیں گے، آپ 3 دن میں اعلان کر دیں، چلے ہم نے پھر 3 دن دے دیے آپ کو، لیکن نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے. اور پھر وہاں بیٹھ کر ہی ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس احتجاج کو کس حد تک لے جانا ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے کراچی کے عوام کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرے. دیکھیں جو آپ کا جینوئن مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کیوں کہیں گے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا؟ آپ کو جتنا ووٹ پڑا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ نے حلقہ بندیوں میں جو کچھ کیا وہ آپ کو نہیں پتا؟ ہم نے اس کو بھی کراچی کی خاطر، ورنہ آپ 5 سال اور انتخاب نہیں کرانا چاہتے تھے. آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پہلے بھی 6 سال یہ کام کرتے رہے کہ پہلے خرابیاں پیدا کرتے اور ان خرابیوں کو سامنے رکھ کر انتخاب ہی نہیں ہونے دیتے. اور ابھی بھی آپ یہی کام کر رہے تھے. جب ایم کیو ایم کو حلقہ بندیاں ٹھیک کروانی تھی وہاں وزارتوں پہ بک رہے تھے، اور جب انتخاب ہونے لگا تو حلقہ بندیوں کو سامنے لے آتے ہیں. جب انتخاب میں پتہ چل گیا جماعت اسلامی نے سویپ کر دیا، اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ووٹ لیے، تو اب آپ کو پریشانی ہے، آپ کہتے ہیں انتخاب ہی ختم ہونا چاہیے. میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ ایک ہمت کریں اور قانون میں ایک تبدیلی کریں، ایک کلاس صرف، بعد میں باقی باتیں بعد میں، اور یہ کریں کہ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا اور آ جائے پیپلز پارٹی اور آ جائیں تمام جماعتیں اور کر لیں مقابلہ جماعت اسلامی سے. کرا دیں کراچی کے تمام ووٹرز کا 15 دن دے دیں صرف الیکشن کی مہم چلانے کے لیے، اور کرا لیں الیکشن کہ میئر کا انتخاب عوام براہ راست کریں گے. پتہ چل جائے گا آپ کا مینڈیٹ کہاں ہے اور دوسروں کا مینڈیٹ کہاں ہے.